شارٹ ٹرم گینز کے لیے لانگ ٹرم ڈیزاسٹر ہوا اس کا. ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا، بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے. یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے. وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں. کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے باہر ہیں، جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے. اور میں پھر سے کہہ دوں جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر، اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو. ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی. لہذا ایک ہی طریقہ ہے، ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے. اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے، وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی، وہ سرجری کرے پاکستان کی جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے یہ نہیں کر سکتے. ان کو تو سارا وقت ڈر ہے. ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا، اپنی چوری کو چھپانا. پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے، پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے، بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے، اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. جو انہوں نے ابھی نیب امینڈمنٹس کیے ہیں، انہوں نے دروازے کھول دیے وائٹ کالر کرائم کے. اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے، چھوٹی چوری کو نہیں. وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری وہ نہیں، وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم. جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے، جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم، کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر بڑے بڑے سرمایہ کاروں یا بزنس مین سے مل کے جب چوری کرتے ہیں اور وہ ملک سے پھر چوری کر کے پیسہ باہر بھجواتے ہیں، ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج اگر آپ ساری دنیا کی ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں، ڈیولپنگ ورلڈ کا مطلب جدھر غربت ہے، وہ ساری دنیا کے ان ملکوں میں جدھر غربت ہے وہاں سب اس طرح کی چوری ہو رہی ہے. وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی وہاں، وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں آف شور بینک اکاؤنٹس میں، لندن جیسے بڑے بڑے مے فیئر کے فلیٹس میں، ون ہائیڈ پارک جدھر کو کچھ 10 ارب روپے کا جناب شریف خاندان کے بیٹے کے گھر میں رہتا ہے. یہ چوری تباہ کرتی ہے قوموں کو. ڈالر کم ہوتے ہیں، روپے کی قیمت گرتی ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے، مہنگائی آتی ہے، غربت بڑھتی ہے. جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے کوئی انویسٹ نہیں کرتا، وہ پیسے لوگ سارے ڈالروں میں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈالرائزیشن آف اکانومی ہو جاتی ہے، انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو وقت ہے یہ وقت ہے جدوجہد کرنے کا. ہم ایک پرامن انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں.
میں ساری ان قوتوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے. میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج سب مل کے, سارے اداروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم اب سری لنکا سچویشن کے پہلے تو جب میں نے بات کی تھی 1 جون کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا میں نے سبی ابراہیم کو, تو مجھے کہا تھا غدار ہے یہ. آج ساری دنیا وہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ادھر جدھر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پہ اب آ جانا ہے. آٹے کی قیمت جدھر چلی گئی ہے اور آٹا مل نہیں رہا, وہ جو بیچارہ ایک آدمی کل آٹے کی لائن میں کھڑا ہو کے اپنی جان کھو بیٹھا ہے, یہ اب آگے مزید اور بڑھنے والا ہے. لوگوں کو کھانا جس ریٹ آٹا کی قیمت گئی ہے, ہمیں سب سے سوال پوچھنا چاہیے کون سی قیامت آ گئی پاکستان میں کہ کیا اپریل میں کیا تھا, مارچ میں پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہم سب سے مشکل تو تیل کی قیمتیں تھی نا, تیل اوپر چلا گیا تھا. ہمارے دور میں 70-80 ارب ڈالر سے تیل کی قیمت چلی گئی تھی $110-115 تک. مشکل تو ہمیں وہاں پڑی ہوئی تھی, اب تو تیل نیچے آ گیا ہے. تو کیا یہ وجہ ہے کہ آج پاکستان میں قیمتیں بھی اسمانوں پہ چلے گئی ہیں, روپیہ بھی گر گیا ہے, انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے. آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں اور بڑھتی جا رہی ہے. آج کوئی مجھے سمجھائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی دل مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. 7.5 لاکھ پاکستانی چھوڑ کے ملک چلے گئے ہیں. امید ختم ہو گئی ہے. وہ جب ان لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے طاقتور حلقے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگ تو مایوس ہو گئے ہیں پاکستان سے. تو یہ وقت ہے, یہ میں سارے اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے ملک کو سنبھالنے کا. یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اور یہ سنبھالے گی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی جڑیں ہیں سارے پاکستان میں, جو کہ فیڈرل لیول کے اوپر واحد ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. یہ تو حکومت ایسی آئی ہے, یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ تو ایسے آئی ہے کہ ایک ایجنڈا پہ آئی ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے, اور ملک کو اپنے گھٹنوں پہ کرنے کے لیے, تاکہ ہم کمزور ہوں اور پھر ہم جو بیرونی ایجنڈا چاہتا ہے, ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ کمزور پاکستان کو ٹکڑوں میں کر دے, یہ تو اس طرف جا رہے ہیں ہم. یہ ہے وقت ایکشن لینے کا. ایکشن کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز. کوئی ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے, ہم کوئی کسی کی سپورٹ نہیں چاہ رہے, ہم صرف جمہوریت چاہ رہے ہیں اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی. یہ صرف ہماری ڈیمانڈ ہے پاکستان میں, اب نہیں. جب سے میری گورنمنٹ, بلکہ جب یہ سازش ہو رہی تھی میں نے تبھی الیکشن اناؤنس کر دیے تھے. ہمیں الیکشنز چاہیے. الیکشنز سے ایک ہی طریقہ ہے. میں آج چیلنج کرتا ہوں, کسی طبقے سے آج پوچھ لیں کہ جناب ہم کیسے نکلیں گے اس میں سے, اس دلدل میں سے کیسے نکلیں گے. ہر عقل مند انسان ایک ہی بات کرے گا, صاف اور شفاف الیکشن. اور کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ خدا کے واسطے نہ کریں. یہ جو ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے, پیچھے اٹھا کے دیکھیں کتنا نقصان پہنچا ہے پاکستان کو.